This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioned at Shalibanda, Hyderabad. Welcome to A18 Telangana News. Maulana Jafar Pasha today held a press conference to discuss various issues facing by Muslim community, especially on Dawri. Watch his full brief report by Ihtisham Khan. A18 Telangana News Bureau. کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر بچیاں اپنے رہنا نہیں چاہتی ہیں اور ان کے شوہر کے درمیان ایسے حالات سازگار نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو آپ دارالخضا سے رجوع کریں اور دارالخضا میں رجوع ہو کر اپنے بچیوں کے مسائل کو پیش کریں. ہمارے پاس کاؤنسلنگ سینٹر بھی ہے جہاں ہم پہلے مشاورت کرتے ہیں، دونوں کو بٹھا کر بات کرتے ہیں، دونوں کو موقع دیتے ہیں، لیکن جب وہ بات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کام میں اب آپ آگے مت بڑھیے. یہ حالات اس وقت اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم زبردستی بچیوں کو اپنے سسرال بھیجنا چاہتے ہیں، جبکہ سسرال میں وہ مقام وہ مرتبہ ان کو نہیں مل رہا ہے. تو ہم اپنی بچیوں پہ زبردستی نہ کریں اور ان پہ یہ ٹینشن نہ بڑھائیں کہ آپ نہیں جانے کی وجہ سے ہم خاندان میں بدنام ہو جائیں گے، ہمارے گھر میں رسوائی ہوگی، خاندان میں ہمارے تھوکیں گے. اس انداز کے جملوں سے بچیوں کو مزید پست مت کریں، کمزور نہ کریں، بلکہ بچیوں کو ہمت افزائی کریں. جہاں تک ہو سکے کوشش کریں گفتگو سے حل ہونے کی، اور پھر اگر گفتگو سے حل نہیں ہوتا، جب آپ کا دل بول دے کہ یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، تو پھر آپ خود اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور کوئی ایک نتیجے پہ پہنچے. ورنہ جو عائشہ کے حالات ہیں وہ پھر ہمارے سامنے مزید دہرائے جائیں گے، اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ عائشہ بیگم کی جو انداز سے ہم اس کے اپریشیٹ کریں یا ان کو شاباشی دیں. یہ کمزوری کی بزدلانہ حرکت ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ آگے بڑھے اور اپنے والدین کو اس کے طرف والدین کو یہ بات کا احساس دلائے کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے میں برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا آپ میرے لیے خاندان کو نہ دیکھے، خرابت داروں کو نہ دیکھے، محلے والوں کو نہ دیکھے. اللہ نے عورت کو خلا کا موقع دیا ہے، خلا کر لینے کا بھی ان کو اختیار دیا ہے، لہٰذا ان کو وہ اختیار حاصل ہے وہ خلا کے لیے. اور جب خلا نہ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی غور کریں گے کیا کرنا ہے. چنانچہ میں نے ایک بات یہ طے کی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں تمام ہر محلے کے ذمہ داروں سے گزارش کر رہا ہوں، اپنے اپنے محلے کے کچھ لوگ بااثر اپنے پورے محلے کو جمع کریں اور اپنے ایک آدمی کو امیران محلہ مقرر کرے اور ایک اپنے محلے کا امیر چنے. اور وہ ہر محلے کے ذمہ داروں سے گزارش کر رہا ہوں، اپنے اپنے محلے کے کچھ لوگ بااثر اپنے پورے محلے کو جمع کریں اور اپنے ایک آدمی کو امیران محلہ مقرر کرے اور ایک اپنے محلے کا امیر چنے. اور وہ پورے امیران مل کے پھر کسی کو اپنا ایک کمیٹی بورڈ بنائے اور وہ کمیٹی میں پورے لوگوں کے ہر مکتب فکر کے لوگوں کو رکھے. اور وہ لوگ جب آپ کے کوئی محلے کے معاملات ہو تو آپ خود آگے بڑھ کے اس کو حل کرے. اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو وہ بڑی کمیٹی جو تمام محلوں کے لوگوں نے چنی ہیں ان کے طرف رجوع کرے تاکہ یہ مسائل کو ہم ایک سوی کے ساتھ بآسانی حل کریں. یہ دیکھیے ہمارے پاس یہ بھی مصیبت ہے کہ ہمارے پاس روز بروز ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جس کی اولادیں ان کو دیکھ نہیں پا رہی ہیں، ان کے ماں باپ پریشان حال ہے، کہیں شوہر اپنے بیویوں کے طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج بچوں کا یہ حال ہو گیا، گھر والوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ کہیں نوکری کرتے ہیں، چھوٹی موٹی نوکری کر لیتے ہیں اور ان کی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں. آج اسی وجہ سے ہم لوگ کچھ ہم جہیز دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں، ہاں ہم خود بھی آپ لوگ کا اتنا بڑا حیدرآباد میں اتنا بڑا تجارت ہے کہ آپ لوگ کچھ ایک فیوچر ایسا بنائیے نا. میں اس لیے تو میں آپ سے مفتی ہو کیوں مولانا کیوں اس میں آواز کیوں اٹھائیں؟ جب بھی کچھ ایسا ایشو ہوتا ہے، کچھ دن پہلے بھی ہوا تھا کہ وقف بورڈ چیئرمین بھی اس میں حصہ لیا تھا کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، آپ نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے.
پھر یہ کیوں بار بار ہو رہا ہے سر؟ کیوں آپ لوگ ایک ایسا کمیٹی نہیں بنا سکتے کہ حیدرآباد میں وہ کہیں بھی ہو ایسا نہ ہو؟ ابھی آپ نے جس انداز سے مجھ سے سوال کیا ہے میں اس کا ایک ہی جواب دے سکتا ہوں کہ ہم لوگ چاہتے بہت ہیں مگر ساتھ دینے والے ساتھ دینے تیار نہیں ہیں، تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ میری جتنی میں کوشش کر سکتا ہوں برابر کرتے رہتا ہوں، ہر جلسے میں جہاں جہاں میں جاتا ہوں آپ کو اللہ کو گواہ رکھ کر کہہ رہا ہوں، وہاں لوگوں سے میں اس بات کا وعدہ لیتا ہوں کہ سیدھی شادی کریں گے اور جوڑے کی رقم نہ لیں گے اور جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اور الحمدللہ جہاں جہاں میں اضلاع میں جاتا ہوں، جہاں بھی شہر میں میرے واعظ ہوتے ہیں، وہاں نوجوانوں کو اگر میں دیکھتا ہوں وہ موجود ہے تو میں برابر ان سے وعدہ لیتا ہوں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اس بات کا عہد کریں کہ ہم جوڑے کی رقم نہیں لیں گے، ہم کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو غیر شرعی ہے۔ مگر اس کے باوجود مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ میں ایک کتنا بول کے کر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ میرے ساتھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ، اس لیے میں نے کہا کہ میران محلہ ہر محلے کی ایک کمیٹی بن جائے اور وہ لوگ یہ طے کر لیں کہ جو ہمارے محلے میں جہیز لے گا ہم وہ تمام محلے والے اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ مولانا 100 اگر میں بچوں سے انٹرویو لیا کہ جہیز دینا چاہیے تو اس میں سے 90% بچے نہیں لیتے بولے۔ اصل یہ صحرا جاتا والدین کے ساتھ۔ دیکھیے آج کل والدین گھر بنا رہے ہیں اور گھر بھرونی بہو سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ والد صاحب بول رہے ہیں بیٹے میں گھر بنا دیا، اب اس گھر کو بھرنا تیرا کام ہے، لہذا وہ ہو رہا ہے کہ وہ گھر بھرنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ مطالبے کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ایک وقت آپ ان کی مانگ کو پوری کر دیں گے تو زندگی بھر کا داغ لگا دیں گے، اور یہ زندگی بھر یہ بھکاری، اپ ٹو ڈیٹ بھکاری ہے، یہ تو گریجویٹ بھکاری، ڈاکٹر بھکاری، انجینئر بھکاری، ان کی اماں بھی وہی اپ ٹو ڈیٹ بھکاری رہتے ہیں، کیونکہ انہوں یہ سمجھتا میں 5 لاکھ دے کے بچے کو ڈاکٹر بنائی، لہذا 5 لاکھ سسرال والوں سے نکالوں گی۔ یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم کے بارے میں ہم کو باضابطہ ہر محلے سے مہم چلنا پڑے گا۔ اور میں بارہا ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہر محلے میں ایک میران محلہ رہتا تھا۔ میران محلہ یعنی پورے محلے والے مل کر ایک کو اپنا امیر چنتے تھے، وہ امیر ہماری عمارت سے جڑتا تھا، اور پھر ہم یہاں ایک بورڈ بنائے تھے، اس بورڈ میں پورے بیٹھ کر سالانہ ہمارا اجلاس ہوتا، اور ہر محلہ ہم اپنے محلے کے لحاظ سے ان کے طریقہ کار، ان کے معاملات کو کس انداز سے حل کرنا وہ ہم سوچتے تھے۔ آج وہ بات رہی نہیں، ہمارے پاس یونٹی نہیں ہے، ہر کوئی اپنی اپنی چلانے کی چکر میں ہے۔ اب یہاں ہمارے پاس یونٹی نہیں ہے تو ہم کریں گے کیا؟ آپ کی طرف سے بیان عرض کریے کہ اس طریقے کی شادیوں میں شرکت کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے میرا جہاں تک میں نے بارہا کہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں، میں ایسے شادیوں میں آئندہ شرکت نہیں کروں گا جہاں جہیز لیں گے، جہاں جہیز کا مطالبہ ہوگا، جہاں جوڑے کی رقم لی جائے گی، جو شادی خانوں میں پیسے خرچیں گے اور جو شادیوں میں پیسے خرچ کے کھانا کھلائیں گے، ان تمام شادیوں سے بائیکاٹ کروں گا۔ اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ آج کل دوغلا کام کر رہے ہیں، دوہری چال چل رہے ہیں، دوغلا کیوں بولوں میں، دوہری چال چل رہے ہیں۔ مسجد میں نکاح ہو رہا ہے اور جوڑا نقد ہو رہا ہے، اور شام میں نوشہ بن سنور کے بینڈ باجے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ میرے کو افسوس ہوتا ہے کہ مسجد میں رکھ کے کیوں آپ مسجد کے تقدس کو برباد کرتے؟ آپ وہیں شادی کریے۔ میں ایسے خطبوں کو بھی نہیں پڑھوں گا جو راتوں میں کسی جگہ ڈنر ان کا ہے، کھانا ان کا ہے، تو وہ ایسی شادیوں میں مسجد میں بھی رہے تو میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ شادی میں جو تقریب میں میرے بھائی آپ نے نہیں آپ جو فرما رہے ہیں، یہ قاضیوں کو کنٹرول کرنا کسی کا کام نہیں ہے، انہوں اپنے کنٹرول میں ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے صدر قاضی صاحب جو ڈائریکشن دیے انہوں وہ عمل کرتے، اور صدر قاضی صاحب بھی ماشاءاللہ بہت با اختیار ہے، اور وقف بورڈ والوں کے پاس وقف بورڈ والوں کی کوئی اہمیت ان کے پاس نہیں ہے۔ ایسی خطاط ہو، میں تو کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، جیسے آپ جو اس کے مہر کی رقم لکھتے جو وہ دیتا نہیں، نقد دیتا نہیں، جھوٹ بولتا ہے مہر دینے،
ویسے نکاح بھی نہیں ہوتے. میں تو بارہا اپنی تقریروں میں کہا ہوں, جو مہر کا مطالبہ کرتے ہیں اور جو مہر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم بعد میں دیں گے اور بعد میں دینے کی نیت نہیں ہے, تو وہ بچی بھی اس کے لیے جائز نہیں. اور پھر یہ بھی میں کہتا